بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 18 جس کا عنوان ہے صحت مند رہنا ضروری ہے پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے پاسداری. پاسداری کہتے ہیں حمایت کو یا طرفداری کو. دوسرا لفظ ہے ایندھن. ایندھن کہتے ہیں جلانے یا چلانے میں استعمال ہونے والا مادہ، جیسے ہم لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ماخوذ وہ چیز جو کہیں سے لی گئی ہو. مدافعت مزاحمت. سازگار موافق. گردش چکر کو کہتے ہیں، یہ گھماؤ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معروضی سوالات ہیں کہ صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے، زندگی سے پہلے، بیماری سے پہلے یا غربت سے پہلے. تو جواب ہوگا بیماری سے پہلے. دوسرا ہے مچھر کے کاٹنے سے بیماری ہوتی ہے، کینسر کی، ہائی بلڈ پریشر کی، ڈینگی کی، دل کی. تو جواب ہوگا ڈینگی کی. تیسرا ہے کسی دانشور کا قول ہے کہ 1000 نعمت ہے، تندرستی، بیماری، دولت، زندگی. جواب ہوگا تندرستی. نیکسٹ ہے کھانا ہمیشہ کھانا چاہیے، پیٹ بھر کر، تھوڑی بھوک چھوڑ کر، جتنا دل چاہے، آدھی بھوک چھوڑ کر. تو جواب ہوگا تھوڑی بھوک چھوڑ کر. نیکسٹ ہے پودے دن کے وقت گیس فراہم کرتے ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ. تو آکسیجن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد شارٹ کوسچنز ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. سب سے پہلا سوال ہے غذائیت سے بھرپور غذا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو جواب ہوگا دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل، دالیں اور اناج وغیرہ. کویشچن نمبر 2 ہے گھر میں پودے لگانے کے 2 فوائد لکھیے. جواب ہے گھر میں پودے لگانے کے 2 فائدے یہ ہیں: فضا کو صاف رکھتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں. اگلا ہے کھڑے پانی سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں. کھڑے پانی سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگی جیسی جو ہے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے جسم میں تازہ ہوا کی فراہمی کے مختلف طریقوں کے نام بتائیے. جواب ہے جسم میں تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا اور گہری سانس لینا جو ہے وہ چند طریقے شامل ہیں. کویشچن نمبر 5 ہے کھانے سے متعلق حدیث مبارکہ بیان کیجیے. حدیث مبارکہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ دی، کوئی بھی حدیث لکھتے ہیں. میں نے بھی ہم لکھ دی ہے کہ اے بچے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. نمبر 1 ہے تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، تفصیل سے تحریر کیجیے. جواب ہے ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا، گہری سانس لینے کی مشق اور اس قسم کی دیگر سرگرمیوں سے تازہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر روح کو فرحت بخشتی ہے اور اعصاب کو سکون فراہم کرتی ہے. خون اور غذائی اجزاء کی جسم میں گردش کو بہتر بناتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں بھی تازہ ہوا کی آمد و رفت کا اہتمام کرنا چاہیے. کھڑکیاں اور دروازے کھول کر رکھیں. گھر میں بھی پودے لگائیں کیونکہ وہ فضا کو صاف رکھتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. کویشچن نمبر 2 ہے سنت کے مطابق کھانا کھانے کے سنہری جو ہے وہ اصول لکھیے. جواب ہے غذائیت سے بھرپور کھانا، جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا، وقت پر کھانا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ضرور کھانا اور بسیار خوری سے پرہیز کرنا. یہ تمام اصول حفظان صحت کے لیے ضروری اور سنت کے مطابق ہیں. کویشچن نمبر 3 ہے کہ ذاتی صفائی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. جواب ہے ذاتی صفائی میں روزانہ غسل کرنا، ناخن تراشنا، بال سلیقے سے بنانا، ان میں تیل لگانا اور انہیں صاف ستھرا رکھنا، خوشبو لگانا، ہاتھ باقاعدگی سے دھونا، صاف اور ستھرا آرام دہ لباس زیب تن کرنا، صبح، رات اور دن ہر کھانے کے بعد دانت صاف کرنا، ان کا خلال باقاعدگی سے کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، دھوئیں، مٹی اور گرد و غبار والی جگہوں پر ناک اور منہ
جو ہے وہ ڈھکنا، بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذاتی صفائی کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان شناسی قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ، یعنی کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ اسم جامد ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو، اور نہ ہی اس سے مزید کلمے بن سکتے ہوں، مثلا مچھر، چونا، میز، کتاب، قلم وغیرہ۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے۔ ایسے اسم خود کسی کلمے سے نہیں بنتے، لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں۔ ان اسموں کے آخر میں نون الف آتا ہے، جیسے لکھنا، سمجھنا، سکھانا، تیرنا، اڑنا، دھونا، کھانا، پینا وغیرہ۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے مشتق ہے، وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، مثلا پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا وغیرہ، لکھنا سے لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ حامد، دوا، درخت اور میز۔ اس مثال میں حامد، درخت اور میز ایسے اسم ہیں جو نہ تو کسی اور کلمے سے بنے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی اور کلمہ مفرد جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ایسے اسم جامد کہلاتے ہیں، جیسے جانا، نکلنا، بڑھنا، کھانا، بولنا وغیرہ۔ اس مثال میں دیکھیں کہ جانا، نکلنا، پڑھنا، بولنا ایسے اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنے مگر ان سے اور کلمے بنائے جاتے ہیں، مثلا جانا سے جاتا ہے، جائے گا، جاؤ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے اسم ہیں جن سے اور کلمے بنائے جائیں، اس میں مصدر کہلاتے ہیں، جیسے پڑھنے والا، کھانے والا، بولنے والا، پڑھائی، بول۔ اس مثال میں پڑھنے والا، کھانے والا، بولنے والا، پڑھائی، بول ایسے اسم ہیں جو پڑھنا، کھانا اور بولنا مصدروں سے بنے ہیں۔ ایسے اسم جو مصدر سے بنائے جائیں اس میں مشتق کہلاتے ہیں، مصدر سے فعل بھی بنائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں جامد کی 3 مثالیں لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 پہ پہلی مثال دیکھیں، کتاب ہے، جیسے تو علی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ اس میں جامد کی مثال ہوگی۔ اسی طرح درخت ہے، باغ میں ایک بڑا درخت ہے۔ تیسری مثال پتھر ہے، بچے نے پتھر جو ہے وہ پھینکا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ کوئی سے 5 اسم مصدر لکھیے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ دیکھیں میں نے یہاں پہ 5 اسم مصدر لکھ دیے ہیں، جیسے محبت، ماں کی محبت بے مثال ہے۔ دوستی، سچی دوستی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ علم انسان کو روشنی دیتا ہے۔ عبادت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سچائی انسان کی پہچان ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ذیل میں دیے گئے مصادر سے اسم مشتق بنائیے، جیسے دوڑنا، دھونا، پڑھنا، کھانا، اڑنا وغیرہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے مصادر سے جو ہے وہ اسم مشتق بنا دیے ہیں۔ دوڑنا سے دوڑنے والا، دھونا سے دھونے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، اڑنا سے اڑنے والا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دی گئی عبارت کا خلاصہ لکھیے جو اصل عبارت کا 1/3 ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلق صفائی کے متعلق جو ہے وہ آپ بک میں دیکھیں گے تو یہ عبارت دی ہوئی ہے سبق کے اینڈ پہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ ہم نے 1/3 لکھنا ہے، یہ بہت بڑی عبارت ہے، تو میں نے اس کا 1/3 جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو صفائی اور پاکیزگی کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے اور پاکی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ انسان فطری طور پر صفائی پسند ہے، لیکن مختلف ماحول اور حالات کی وجہ سے صفائی کے معیار میں فرق آتا ہے۔ اسلام نے سب کے لیے یکساں معیار مقرر کیا ہے، جیسے طہارت کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان خود کو صاف سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ پاک نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کے طریقے اپنانے سے حقیقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مسلمان نماز کے ذریعے بار بار اپنی پاکی کا جائزہ جو ہے وہ لیتا ہے۔ یہ 1/3 حصہ تھا جو میں نے یہاں سے اسی عبارت سے لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ ضرب المثل تندرستی 1000 نعمت ہے پر کم از کم 200 الفاظ پر مضمون لکھیں۔ مضمون کس طرح لکھنا ہے، متن اس کا کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آغاز، اختتام، سارا کچھ جو ہے وہ بک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اینڈ پہ ایک شعر بھی شامل کریں اور کسی کا قول بھی شامل کریں، تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک مضمون لکھا ہے۔ دیکھیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن صحت سب سے قیمتی نعمت ہے۔ دولت اور عزت بھی صحت کے بغیر بیکار ہے۔ تندرستی کے معنی ہے جسم اور ذہنی طور پر بیماریوں سے محفوظ رہنا اور روزمرہ کے کام احسن طریقے سے انجام دینا۔ ذہنی اور جسمانی دونوں تندرستی ضروری ہیں۔ ذہنی صحت اچھے خیالات اور منصوبے پیدا کرتی ہے، جبکہ جسمانی صحت ان پر عمل کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اگر ذہن یا جسم میں کوئی کمزور ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تندرست انسان اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے، خاندان اور معاشرے کے لیے مفید بنتا ہے اور اقوام کی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے۔ بیمار قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں انہوں نے اینڈ پہ شعر یا اس کے لیے بھی کہا تھا کہ تندرست رہنے کے لیے صفائی، متوازن غذا، ورزش اور آرام جو ہے یہ لازمی ہے، کہ صحت ہے بڑی دولت، یہ جان لو سبھی، اس نعمت عظمیٰ کی پہچان لو سبھی، اس نعمت عظمیٰ کو پہچان لو سبھی، ٹھیک ہے۔ قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحت اور فرصت دو بڑی نعمتیں ہیں جن کی قدر اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔